یہ رب کی شان تھی کہ جس وقت چنگیز خان کا ایک پوتا ہلاکو خان کئی ملکوں کو تراج کرنے کے بعد عباسی سلطنت کے دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں مصروف تھا، اسی وقت چنگیز خان کا دوسرا پوتا برقع خان سیف الدین ابن العربی سے دین اسلام کے بارے میں معلومات لے رہا تھا۔ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر اسے گھوڑوں کے قدموں سے روند کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد فوج کو شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کا حکم دے دیا۔ انسان، جانور، درخت اور فصلیں، کوئی بھی مخلوق منگولوں کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکی، حتیٰ کہ اڑنے والے پرندے بھی تیروں سے مار دیے گئے۔ انسانی لاشوں سے اٹھنے والے طوفان سے وبائیں پھوٹ پڑیں۔ شہر شہر انسانی سروں کے مینار بنا کر دہشت کی نشانیاں بناتا ہلاکو خان شام کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران ان کا کزن برقع خان ہلاکو خان کا بہت بڑا لشکر تھا، شکست کھا کر منجمد دریائے تیرک پر پہنچا تو نقل و حرکت اور وزن کے باعث برف ٹوٹنا شروع ہو گئی اور اس کی فوج سامان رسد اور گھوڑوں سمیت یخ بستہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئی۔ اس طرح ہلاکو کی آدھی سے زیادہ فوج تباہ ہو گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ وہ خود بھاگ کر آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا، جو وسط ایشیا اور روس کا حکمران تھا۔ دین حق قبول کر چکا تھا۔ برقع خان نے قبول اسلام کے بعد سلطان بیبرس اور ترک سردار ارطغرل غازی کو منگولوں کے خلاف اپنی مدد کا یقین دلایا تو پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت برقع خان ہی ایسا شخص تھا جو مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والی منگولوں کی آندھی کو روک سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی چنگیز خان کا پوتا تھا اور اس کے پاس منگولوں کی ہی فوج تھی۔ برقع خان کا قبول اسلام کا واقعہ اتنا اہم تھا کہ سلطان بیبرس نے خصوصی طور پر حرم پاک میں برقع خان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ قبول اسلام کے بعد برقع خان پر یہ قدرت کا انعام تھا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، ان سب نے برقع خان کے لیے دعائیں کیں۔ جب ہلاکو خان کو برقع خان کی طرف سے بیبرس کو مدد کی یقین دہانی کی خبر ملی تو بہت غضبناک ہوا۔ ستمبر 1262 میں ہلاکو کو اطلاع ملی کہ برقع خان قفقاز کے پہاڑوں سے فوج لے کر مصر پہنچ رہا ہے، تو اس نے شام کی مہم کو ملتوی کر کے مصر پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آندھی اور طوفان کی طرح بحیرہ خزر کا رخ کیا اور مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت بہت سخت سردی تھی اور پورا علاقہ برف سے جمع ہوا تھا۔ آغاز میں ہلاکو خان کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ برقع خان کی فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب برقع خان کے بھتیجے نوگائی خان نے دوبارہ سے صف بندی کر کے جوابی حملہ کیا تو ہلاکو خان کی فوج پیچھے کی طرف ہٹتی ہوئی دریائے تیرک تک جا پہنچی۔ دریائے تیرک منفی درجہ حرارت کے باعث کئی ماہ سے برف بنا ہوا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بہت بڑا لشکر شکست کھا کر منجمد دریائے تیرک پر پہنچا تو نقل و حرکت اور وزن کے باعث برف ٹوٹنا شروع ہو گئی اور اس کی فوج سامان رسد اور گھوڑوں سمیت یخ بستہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئی۔ اس طرح ہلاکو کی آدھی سے زیادہ فوج تباہ ہو گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ وہ خود بھاگ کر آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایلخانی اور برقہ کی زریں خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زریں خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ جواب میں برقع خان نے نہ صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسطی ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔
بحیرہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست و ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بائبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دیں۔ ان کی بڑی تعداد مشرف اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک شفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ طالب دعا حمدان ملک۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔